اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز فجر میں اور جنات کے روبرو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1006، اردو ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن نہیں سنایا اور ان کو دیکھا بھی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس زمانے میں عکاظ کے بازار گئے جبکہ شیطانوں پہ آسمانی دروازے بند ہو گئے تھے اور ان پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے تھے۔ چنانچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے اپنے لوگوں میں جا کر کہا کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا اور ہم پر آگ کے شعلے برسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضرور کوئی نیا امر ہے، تو پورب و پشچم یعنی مشرق و مغرب کی طرف پھر کر خبر لو اور دیکھو کیا وجہ ہے جو آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئیں۔ وہ زمین میں مشرق و مغرب کی طرف پھرنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ تہامہ ملک حجاز کی طرف عکاظ کے بازار کو جانے کے لیے آئے۔ آپ اس وقت مقام نخل میں اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ادھر دل لگایا تو کہنے لگے کہ آسمان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سچی راہ کی طرف لے جاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کبھی خدا کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ جن اپنے پیغمبر پر اتاری، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آخر تک۔ حدیث نمبر 1007، اردو ترجمہ۔ عامر سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے پوچھا، کیا لیلۃ الجن کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور کہا کہ لیلۃ الجن کو تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی جس رات آپ نے جنوں سے ملاقات فرمائی؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ گم ہو گئے۔ ہم نے آپ کو پہاڑ کی دیواروں، پہاڑ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا پر آپ نہ ملے۔ ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا لے گئے یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا، اور رات ہم نے نہایت برے طور سے بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ ہرا یعنی جبل نور پہاڑ ہے جو مکے اور منی کے بیچ میں ہے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کو آپ ہم کو نہ ملے، ہم نے تلاش کیا، جب بھی نہ پایا، آخر ہم نے برے طور سے رات کاٹی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا، پھر ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے نشان اور ان کے انگاروں کے نشان بتلائے۔ جنوں نے آپ سے توشہ چاہا، آپ نے فرمایا، اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جاوے تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جاوے گی، اور ہر ایک اونٹ کی مینگنی تمہاری جانوروں کی خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ حدیث نمبر 1008، اردو ترجمہ۔ مطلب دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا۔ یہ جو اوپر کی روایت میں مذکور ہے کہ جنوں نے آپ سے توشہ چاہا اور وہ جزیرہ کے جن تھے، شعبی کا قول ہے، اور حدیث ختم ہو گئی یہاں تک کہ ان کے انگاروں کے نشان بتلائے۔ حدیث نمبر 1009، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔
حدیث نمبر 1010 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا، لیکن مجھ کو آرزو رہی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ حدیث نمبر 1011 اردو ترجمہ معن سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مسروق سے پوچھا جس رات جنوں نے قرآن آ کر سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ انہوں نے کہا مجھ سے تمہارے باپ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو جنوں کے آنے کی خبر درخت نے دی۔ باب ظہر اور عصر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 1012 اردو ترجمہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور کبھی ایک آدھ آیت ہم کو سنا دیتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہوتی، اسی طرح صبح کی نماز میں۔ حدیث نمبر 1013 اردو ترجمہ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور کبھی ایک آدھ آیت ہم کو سنا دیتے، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1014 اردو ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنی دیر قیام کرتے تھے جتنی دیر میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ پڑھی جائے، اور پچھلی 2 رکعتوں میں اس کا آدھا، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے برابر، اور عصر کی پچھلی 2 رکعتوں میں اس کا آدھا۔ اور ابو بکر ایک راوی نے اپنی روایت میں سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ 30 آیتوں کے برابر کہا۔ حدیث نمبر 1015 اردو ترجمہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر قرات کرتے تھے، اور پچھلی 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر، یا یوں کہا کہ اس کا آدھا، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر، اور پچھلی 2 رکعتوں میں اس کا آدھا۔ حدیث نمبر 1016 اردو ترجمہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کوفے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد کی شکایت کی، یعنی ان کی نماز کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو بلا بھیجا، وہ آئے، انہوں نے بیان کیا جو کوفے والوں نے نماز کی شکایت کی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا، پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں اور پچھلی 2 رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو اسحاق تم سے یہی امید ہے۔ حدیث نمبر 1017 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1018 اردو ترجمہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد سے کہا لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں ہر بات کی، یہاں تک کہ نماز کی بھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں اور پچھلی 2 رکعتوں کو مختصر پڑھتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے ایسا ہی گمان ہے، یا میرا گمان تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ حدیث نمبر 1019 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث کچھ زیادتی کے ساتھ اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1020 اردو ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی، پھر جانے والا بقیع کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے، اس قدر اس کو لمبا کرتے۔
حدیث نمبر 1021 اردو ترجمہ قضا سے روایت ہے کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب سب چلے گئے تو میں نے کہا میں تم سے وہ باتیں نہیں پوچھتا جو یہ لوگ پوچھتے تھے، بلکہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کے پوچھنے میں تیری بھلائی نہ ہوگی، کیونکہ تو ویسی نماز نہ پڑھ سکے گا، پھر کیا فائدہ؟ قضا نے دوبارہ یہی پوچھا۔ تب ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی اور ہم میں سے کوئی بقیع کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ کر وضو کرتا، پھر مسجد میں آتا، دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1006 سے 1021 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔